سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کے کاروباری افراد چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت بحال ہو۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لے گا۔ آج کل جو پاکستان کے فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، جی ہاں، ان کا کہنا یہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا کہ جو گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اس وقت جو گورنمنٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے پاکستان میں، وہ آپس میں بات چیت کر رہی ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے ایک بار پھر بھارت کے ساتھ جو ہے ٹریڈ اوپن کی جائے۔ جی ہاں، اسحاق ڈار صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انڈیا اکثر یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تب تک پرامن بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گا۔ Pakistan, a nation that is currently dealing with the worst economic crisis in its history, and it is now apparently mulling reviving trade ties with India. Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar spoke about reviving trade ties with New Delhi. کیا وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر سکے؟ کیا آج حکومت یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکے؟ یہ ایشین سینچری ہے نا، اس میں چائنا اور انڈیا ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ کیا ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے۔ میں بتاؤں کیوں نہیں کر سکتے؟ بیکاز یہ بھارت نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ بند کریں، آپ نے خود بند کیا اس پروٹیسٹ۔ تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کھولنا چاہیں کہ نہیں کھولنا چاہیں۔ آج آپ کھولنا چاہیں تو بھارت کہے گا کھول لو، ہم نے تو بند ہی نہیں کیا، آپ نے بند کیا ہے۔ بھارت کے ساتھ دوبارہ سے ٹرمز کچھ بہتر ہو، ٹریڈ کی جائے، اور یہ اور بات ہے کہ ابھی تک بھارت کی طرف سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی ہے پاکستان میں، مگر یہ بات اب شروع ہو گئی ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا بھارت اس بار مان جائے گا، کیا بھارت سے اس بار کوئی پازیٹیو رسپانس پاکستان کو ملے گا۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے۔ نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ اب چل نہیں پا رہا۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر کہ کیا یہ جسے کہتے ہیں نا کڑوا گھونٹ کر کے اپنی پوزیشن کو واپس لے لیں گے یا نہیں لیں گے، اور لے کے تو پھر عوام کے لیے کچھ تجارت شروع کریں گے، کیونکہ انڈیا سے جو مال آتا ہے وہ سستا بھی ہے، جلدی بھی آ جاتا ہے، اور جب ارجنسی ہو، ٹماٹر کم ہو جائیں، انینز کم ہو جائے تو وہ فوراً اکراس دا بارڈر 2 دن میں آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ سٹیبلائز ہو جاتی ہیں پرائسز۔ آگے پرائس فیکٹر ول بی ویری امپورٹنٹ، اور تجارت کے ساتھ پاکستان کا بہت فائدہ ہے۔ انڈیا کو فرق نہیں زیادہ پڑتا، وہ اتنی دنیا میں تجارت کر رہا ہے کہ وہ آپ کریں یا نہ کریں، انہوں کہنا وہ چاکا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ سارا آپ کا معاملہ ہے۔ اب آپ کیسے یہ کریں گے، کس سٹیج پہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، ڈرو رہیں گے۔ اب پریشر تو ہوگا کہ جی پرائس فیکٹر انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اکراس دا بارڈر، اور پھر آپ کے ایکسپورٹس بھی وہاں ہوتے ہیں، کاٹن پروڈکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ سارے ایشوز کھڑے ہوں گے ان کے لیے۔ مگر یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کے اوپر 2 فیکٹرز ہیں۔ ایک تو نے پہلے گرین لائٹ دینی ہوگی، اس وقت جنرل باجوہ نے گرین لائٹ دے دی تھی۔ انفیکٹ جنرل باجوہ کا یہ موقف تھا کہ اب نارملائز کرنا ہے، ہم نے جیو اکنامکس کرنی ہے، جیو پالیٹکس نہیں کرنی۔ یاد ہے آپ، اس کا اشارہ یہی تھا کہ انڈیا کے ساتھ نارملائز کرے آہستہ آہستہ۔ تو اس لیے عمران خان نے کوشش کی، پھر بھاگ گیا، مجھے پتہ لگا میری چھٹی ہونے لگی ہے تو بعد جب باہر میں جا کے کیا کروں گا، انہوں نے کہا نہیں کر دے۔ ٹھیک، اب ان کے لیے کیا ہے، اب اگر جنرل عاصم ان کو گرین لائٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فکر نہ کرو، اسی تھوڑے نال ہاں، اسی سنبھال لیں گے، اور یہ بائی دی وے یہ سنبھال بھی لیں گے، کیونکہ ان کے مورے ہر جگہ پہ ہیں۔ آج یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے تجارت کرنی ہے انڈیا کے ساتھ، کوئی راستہ نکالنا ہے، اور تو فوج نکال سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میڈیا کو ساتھ لینا ہوتا ہے، اگر میڈیا کو شٹ اپ کال مل جائے کہ آپ نے یہ ایشوز نہیں کھڑے کرنے تو کام چل جائے گا۔ تو کیا شہباز صاحب یہ رسک لیں گے یا نہیں لیں گے؟ میرا خیال ہے فوری طور پہ یہ رسک نہیں لیں گے، میرا خیال ہے مے بی سم منتھس اور ایئر ڈاؤن دا لائن کہ امریکہ اور مڈل ایسٹ کنٹریز، فرینڈلی کنٹریز، وہ سارے کہہ رہے ہیں کرو 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 کرو، مگر ابھی شاید یہ اتنی جلدی یہ فیصلہ نہ کریں۔ جی ہاں، اسحاق ڈار صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ دوبارہ سے ٹریڈ اوپن ہو، بھارت کے ساتھ دوبارہ سے ٹرمز کچھ بہتر ہو، ٹریڈ کی جائے، اور یہ اور بات ہے کہ ابھی تک بھارت کی طرف سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی ہے پاکستان میں، مگر یہ بات اب شروع ہو گئی ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا بھارت اس بار مان جائے گا، کیا بھارت سے اس بار کوئی پازیٹیو رسپانس پاکستان کو ملے گا، کیا دوبارہ ایک بار ٹریڈ اوپن ہو سکے گی، کیا ایک بار پھر بھارت اور پاکستان ٹریڈ کر سکیں گے، اور اگر کریں گے تو کتنے دن چلے گا، اس کے بعد کہیں خدا نہ خواستہ پھر تو نہیں دونوں میں کوئی ٹینشن ہو جائے گی۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو یقیناً بھارت کے لیے بھی ایک سوچنے کی بات ہوگی، اور یقیناً ان کو بھی اس طرف بہت دیکھنا ہوگا، اور پاکستان کو بھی بہت خیال کے ساتھ اس چیز کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ لیکن بہت اچھی بات یا پازیٹیو چیز یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ٹریڈ کی جائے، یعنی پاکستان اس کا مطلب ہے اب پیسہ مانگتے مانگتے تھک چکا ہے، اور
चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा, और ये एक अच्छी बात है। यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। यकीनन जिस तरह से यहाँ पे खर्चे हैं, जो चीजें यहाँ पे सही करने वाली हैं, जहां पे चीजों की जरूरत है, वहां पे जाहिर है कि पाकिस्तान को ये मुश्किल है। शायद यही एक वजह है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है, भारत के साथ बात करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो ये बात कर रही है। पब्लिक तो खैर बहुत दिनों से कह रही थी कि जी भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए, एक जो नफरत हमने पाल रखी है अपनी टेक्स्ट बुक्स में और लोगों के दिलों में, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज आगे बढ़ती है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भारत की गवर्नमेंट से बात करती है। वैसे तो मैंने हमेशा ही कहा है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी है जो हमेशा चला करती है, और यकीनन उस बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी करके बहुत से लोग ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे आके बात करने लगेंगे कि जी हमें नहीं बात करनी, हमें ट्रेड नहीं करना, हमें ये नहीं करना। तो उन सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, बल्कि बहुत से लोग वीडियो भी बनाएंगे जो कहेंगे हमें बात नहीं करनी, तो उन सबसे मुझे यही कहना है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन असल में क्या होना है ये यकीनन भारत की गवर्नमेंट ही है जो कि डिसाइड करेगी। यानी कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी ही जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आने वाले हैं, ये बात डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से। मगर ये बात कह दी गई है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, और वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, तो पाकिस्तान को अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर करने होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो